اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن مجید سیکھیں۔ آج کا سبق ہمارے لیول 2 میں جو ہم نے ثلاثی مزید کے ابواب کو شروع کیا، جس کے تقریباً 28 لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ آج کا سبق ان 28 لیکچروں کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن پاک میں استعمال ہونے والے ثلاثی مزید کے 8 ابواب آج کے اس سبق میں ان کو ذکر کیا گیا ہے، تاکہ سارے ابواب کو ذہن نشین کرنا آسان ہو، اور ان 8 ابواب کے ذریعے قرآن پاک کے 8968 الفاظ کا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس لیے آج کا سبق انتہائی اہم ہے، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ ایک سبق وہ آپ کو 28 سبق یاد کروانے میں انشاءاللہ بہترین مددگار اور مفید ثابت ہوگا۔ پوری توجہ سے آج کے سبق کو پڑھیں۔ وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جیسے میں عرض کر چکا کہ ثلاثی مزید کے 8 ابواب ہیں۔ ثلاثی مزید کے 8 ابواب یہ آپ کے سامنے افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، یہ ان 8 ابواب کی نشانی اور علامت ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ثلاثی کے اصل سانچے، یعنی فعل کا اصل سانچہ فا عین لام ہے۔ پھر اس کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں جب کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ جیسے خرج، یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں 3 ہی حرف ہیں، لیکن جب اس کے شروع میں حمزہ زائد کیا اخرج، اب یہ ثلاثی مزید بن گیا۔ اسی طرح حروف کے اضافے سے ثلاثی مزید کے 8 ابواب بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح 3 ابواب ایسے ہیں جن میں 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، 4 ابواب ایسے ہیں جن میں 2 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور 1 باب میں 3 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ ایک ایک ورب کو دیکھتے جائیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے افعال۔ افعال جس کے شروع میں 1 حرف کا اضافہ ہو، یعنی صرف حمزہ کا اضافہ ہو۔ یاد رکھیں یہ جو ثلاثی مزید کے پہلے 3 ابواب ابھی آئیں گے تو وہاں جو مضارع کی علامت ہے، مضارع کی علامت ہم پہلے پڑھ چکے، حمزہ، تا یا نون، وہ مضارع کی علامت پہلے 3 ابواب میں اس پر پیش ہوگی، اور فعل مضارع معروف میں یہ پیش ہوگی ان پر، مجہول کے اندر تو پہلے ہی پیش ہے۔ وہ 3 ابواب افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ 3 ابواب ہیں جن میں مضارع کی علامت پر ہمیشہ پیش ہوگی۔ اب باب افعال کی آپ مشق میں اسلمہ، دیکھیں سین لام میم، یہ اصلی حروف ہیں، شروع میں حمزہ کا اضافہ ہوا ہے اور یہ باب افعال ہے، یہ اس کی ماضی ہے اسلم، اسلما، اسلمو، اسلمت، اسلمتما، اسلمتم، اسلمت، اسلمنا۔ اطاعت کی اس ایک مرد نے، اطاعت کی ان 2 مردوں نے، آخر تک اسی طرح ترجمے کو پڑھیں۔ اس سے مؤنث اس شکل میں ہوگا اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتن، اسلمت، اسلمنا۔ ترجمہ ویسے ہی کریں، صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگا لیں۔ باب افعال کا فعل مضارع وہ اس شکل میں ہوتا ہے یسلم، یسلمان، یسلمون، تسلم، تسلمان، تسلمون، اسلم، نسلم۔ اطاعت کرتا ہے وہ ایک مرد یا اطاعت کرے گا، اطاعت کرتے ہیں وہ 2 مرد یا اطاعت کریں گے، آخر تک اسی طرح ترجمہ پڑھیں۔ اس سے مؤنث تسلم، تسلمان، یسلمن، تسلمین، تسلمان، تسلمنا، اسلم، نسلم۔ ترجمہ ویسے ہی جیسے ہم نے مذکر کا کیا، صرف مرد کی جگہ عورت کا آپ لفظ لگائیں گے۔ باب افعال سے امر وہ اس شکل میں آتا ہے، امر بنانے کے لیے آخری حرف پر جزم لگائی جاتی ہے، اور بسا اوقات شروع میں حمزہ کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں اسلم، یہ امر ہے، اسلما، اسلمو، اسلمی، اسلما، اسلمنا۔ اطاعت کرو آپ ایک مرد، اطاعت کرو آپ 2 مرد، اطاعت کرو آپ سب مرد، اطاعت کرو آپ ایک عورت، اطاعت کرو آپ 2 عورتیں،
اطاعت کرو آپ سب عورتیں، اس سے نہیں لا تسلم، یہ باب افعال کی نہیں، جہاں بھی آئے گی ایسے ہی ہوگی، لا تسلما، لا تسلمو، لا تسلمی، لا تسلما، لا تسلمنا، مت اطاعت کرو آپ ایک مرد، مت اطاعت کرو آپ دو مرد، مت اطاعت کرو آپ سب مرد، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ اس سے اسم فاعل مسلمن، یاد رکھیں ثلاثی مزید کے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں میم کا اضافہ ہوتا ہے اور آخری حرف سے پہلے زیر، جبکہ اسم مفعول آخری حرف سے پہلے زبر لگانے سے بن جاتا ہے۔ تو یہ شروع میں میم ثلاثی مزید فی میں اسم فاعل اور اسم مفعول کی علامت ہے۔ مسلمن، مسلمان، مسلمون، مسلمۃ، مسلمتان، مسلمات، اطاعت کرنے والا ایک مرد، اطاعت کرنے والے دو مرد، اطاعت کرنے والے سب مرد، اطاعت کرنے والی ایک عورت، اطاعت کرنے والی دو عورتیں، اطاعت کرنے والی سب عورتیں۔ اس میں مفعول بس وہی ہے، صرف آخری حرف سے پہلے پر زبر لگائیں گے، مسلمن، اطاعت کیا ہوا ایک مرد، آخر تک یوں ہی گردان پڑے۔ ثلاثی مزید کا دوسرا باب تھا تفعیل، جیسے ہے سبح، اس کے ٹوٹل 119 مادے ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں 1409 بار ہوا ہے۔ اس سے آپ کے سامنے سبح ہوں گے وہی 3 حرف، لیکن درمیان والے حرف پر تشدید ہوگی، گویا کہ اس کے درمیان میں حرف کا اضافہ ہوتا ہے۔ سبح یہ ماضی ہے، سبحا، سبحو، سبحت، سبحتما، سبحتم، سبحت، سبحنا، تسبیح کی اس ایک مرد نے، تسبیح کی ان دو مردوں نے، تسبیح کی ان سب مردوں نے، تسبیح کی آپ ایک مرد نے، تسبیح کی آپ دو مردوں نے، تسبیح کی آپ سب مردوں نے، تسبیح کی میں ایک مرد نے، تسبیح کی ہم سب مردوں نے۔ اس سے مؤنث سبحت، سبحتا، سبحنا، سبحتی، سبحتما، سبحتن، سبحت، سبحنا، تسبیح کی اس ایک عورت نے، تسبیح کی ان دو عورتوں نے، تسبیح کی ان سب عورتوں نے، تسبیح کی آپ ایک عورت نے، تسبیح کی آپ دو عورتوں نے، تسبیح کی آپ سب عورتوں نے، تسبیح کی میں ایک عورت نے، تسبیح کی ہم سب عورتوں نے۔ اس سے فعل مضارع یوں ہوگا، یسبح، یسبحان، یسبحون، تسبح، تسبحان، تسبحون، اسبح، نسبح، تسبیح کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، تسبیح کرتے ہیں وہ دو مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہو آپ ایک مرد یا کرو گے، تسبیح کرتے ہیں آپ دو مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہیں آپ سب مرد یا کریں گے، تسبیح کرتا ہوں میں ایک مرد یا کروں گا، تسبیح کرتے ہیں ہم سب مرد یا کریں گے۔ مؤنث تسبح، تسبحان، یسبحن، تسبحین، تسبحان، تسبحن، اسبح، نسبح۔ ترجمہ مذکر کی طرح آپ نے کرنا ہے، صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگائیں۔ باب تفعیل سے امر اس شکل میں آئے گا، سبح، سبحا، سبحو، سبحی، سبحا، سبحنا، تسبیح کرو آپ ایک مرد، تسبیح کریں آپ دو مرد، تسبیح کرو آپ سب مرد، تسبیح کرو آپ ایک عورت، تسبیح کرو آپ دو عورتیں، تسبیح کرو آپ سب عورتیں۔ اس سے نہیں اس شکل میں ہوگی، لا تسبح، لا تسبحا، لا تسبحو، لا تسبحی، لا تسبحا، لا تسبحنا، مت تسبیح کرو آپ ایک مرد، بس مت کا لفظ لگاتے جائیں آخر تک، جیسے امر کا ترجمہ کیا شروع میں مت کا لفظ لگا دیں یا نا کا لفظ لگا دیں۔ اس میں فاعل مسبح، مسبحان، مسبحون، مسبحۃ، مسبحتان، مسبحات، تسبیح کرنے والا ایک مرد، تسبیح کرنے والے دو مرد، تسبیح کرنے والے سب مرد، تسبیح کرنے والی ایک عورت، تسبیح کرنے والی دو عورتیں، تسبیح کرنے والی سب عورتیں۔ تسبیح آگے اس میں مفعول مسبح، مسبحان، مسبحون، مسبحۃ، مسبحتان، مسبحات، تسبیح کیا ہوا ایک مرد، تسبیح کیے ہوئے دو مرد، تسبیح کیے ہوئے سب مرد، تسبیح کی ہوئی ایک عورت، تسبیح کی ہوئی دو عورتیں، تسبیح کی ہوئی سب عورتیں۔
تیسرا باب ہمارے پاس وہ ہے باب مفاعلہ۔ قرآن پاک میں اس کے 44 مادے اور روٹ ہیں جن کا کل استعمال 345 بار ہے۔ جیسے اس سے مثال، اس میں ایک حرف کا اضافہ ہوگا درمیان میں، جیسے دیکھیں اصل مادہ ہے جیم ہا دال، تو جیم کے بعد الف کا اضافہ ہے۔ جاہد، جاہدا، جاہدو، جاہدت، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا۔ جہاد کیا اس ایک مرد نے، جہاد کیا ان دو مردوں نے، جہاد کیا ان سب مردوں نے، جہاد کیا آپ ایک مرد نے، جہاد کیا آپ دو مردوں نے، جہاد کیا آپ سب مردوں نے، جہاد کیا میں نے، جہاد کیا ہم سب نے۔ مؤنث جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدتی، جاہدتما، جاہدتن، جاہدتو، جاہدنا۔ ترجمہ ویسے ہی کریں، مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگا لیں۔ اس سے فعل مضارع اس شکل میں ہوگا یجاہدو، یجاہدانی، یجاہدون، تجاہدو، تجاہدانی، تجاہدون، اجاہدو، نجاہدو۔ جہاد کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، جہاد کرتے ہیں وہ دو مرد یا کریں گے، جہاد کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے، جہاد کرتے ہیں آپ ایک مرد یا کریں گے، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ اس سے مؤنث تجاہدو، تجاہدانی، یجاہدنا، تجاہدین، تجاہدانی، تجاہدنا، اجاہدو، نجاہدو۔ جہاد کرتی ہے وہ ایک عورت یا کرے گی، آخر تک ایسے ہی ترجمہ کریں جیسے آپ نے مذکر کا کیا۔ اس سے امر اس شکل میں ہوگا جاہد، جاہدا، جاہدو، جاہدی، جاہدا، جاہدنا۔ جہاد کرو آپ ایک مرد، جہاد کرو آپ دو مرد، جہاد کرو آپ سب مرد، جہاد کرو آپ ایک عورت، جہاد کرو آپ دو عورتیں، جہاد کرو آپ سب عورتیں۔ نہیں لا تجاہد، لا تجاہدا، لا تجاہدو، لا تجاہدی، لا تجاہدا، لا تجاہدنا۔ نہ جہاد کرو، یعنی جیسے امر کا ترجمہ کیا شروع میں مت یا نہ کا لفظ لگا دیں۔ اس میں فاعل مجاہدن، مجاہدانی، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتانی، مجاہداتن۔ مجاہدن جہاد کرنے والا ایک مرد، جہاد کرنے والے دو مرد، جہاد کرنے والے سب مرد، جہاد کرنے والی ایک عورت، جہاد کرنے والی دو عورتیں، جہاد کرنے والی سب عورتیں۔ ایسے ہی اس میں مفعول مجاہدن، مجاہدانی، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتانی، مجاہداتن۔ جہاد کیا ہوا ایک مرد، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ چوتھا اس میں ورب ہے ثلاثی مزید بھی میں تفاعل، جس کے ٹوٹل 63 روٹ اور مادہ قرآن پاک میں 438 بار استعمال ہوئے۔ اس کے اندر دو حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے، شروع میں تا کا اور آخر سے پہلے ایک اور حرف کا، اسی لیے اس کے اوپر تشدید ہوگی۔ جیسے تذکر، دیکھیں تا کا اضافہ اور ڈبل کاف ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ تذکر، تذکر، تذکرو، تذکرت، تذکرتما، تذکرتم، تذکرت، تذکرنا۔ نصیحت حاصل کی اس ایک مرد نے، آخر تک یوں ہی ترجمہ۔ مؤنث تذکرت، تذکرتا، تذکرنا، تذکرتی، تذکرتما، تذکرتن، تذکرت، تذکرنا۔ یہ بھی وہی اسی طرح ترجمہ کرنا ہے۔ اس سے فعل مضارع اس شکل میں ہوگا یتذکر، یتذکران، یتذکرون، تتذکر، تتذکران، تتذکرون، اتذکر، نتذکر۔ ترجمہ آگے لکھا ہے اسے بھی یوں ہی دہرائیں۔ اس سے مؤنث تتذکر، تتذکران، یتذکرن، تتذکرین، تتذکران، تتذکرن، اتذکر، نتذکر۔ ترجمہ وہ بھی آپ اسی طرح دہرائیں۔ اس سے امر اس شکل میں ہوگا تذکر، تذکرا، تذکرو، تذکری، تذکرا، تذکرنا۔ نصیحت حاصل کرو آپ ایک مرد، نصیحت حاصل کرو آپ دو مرد، نصیحت حاصل کرو آپ سب مرد، نصیحت حاصل کرو آپ ایک عورت، نصیحت حاصل کرو آپ دو عورتیں، نصیحت حاصل کرو آپ سب عورتیں۔ اس سے نہیں لا تتذکر، لا تتذکرا، لا تتذکرو، لا تتذکری، لا تتذکرا، لا تتذکرن۔ ترجمہ امر کی طرح صرف شروع میں مت یا نا کا لفظ لگا دیں۔ اس میں فاعل متذکر، متذکران،
متذکرون متذکرۃ متذکرتان متذکرات، نصیحت حاصل کرنے والا ایک مرد، نصیحت حاصل کرنے والے دو مرد، نصیحت حاصل کرنے والے سب مرد، نصیحت حاصل کرنے والی ایک عورت، نصیحت حاصل کرنے والی دو عورتیں، نصیحت حاصل کرنے والی سب عورتیں۔ اس میں مفعول متذکر متذکران متذکرون متذکرۃ متذکرتان متذکرات، نصیحت حاصل کیا ہوا ایک مرد، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ پانچواں ورب تھا تفاعل، اس میں بھی دو حرفوں کا اضافہ ہے۔ دیکھیں شروع میں تا کا اور فا کے بعد الف کا اضافہ ہے۔ اس کے 24 روٹ اور مادہ قرآن پاک میں 79 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے شروع میں دو حرفوں کا اضافہ ہے، تا اور فا کے بعد الف کا۔ جیسے دیکھیں تساءل، اصل ہے سین حمزہ لام، لیکن سین سے پہلے تا اور سین کے بعد الف۔ تساءل تساءل تساءلوا تساءلت تساءلتما تساءلتم تساءلتم تساءلنا۔ اس کے ترجمے میں آتا ہے آپس میں کرنا، یعنی مل کے دو بندوں کا کام کرنا۔ آپس میں پوچھا ایک مرد نے، آپس میں نے پوچھا دو مردوں نے۔ یہ آپس میں ایک تو نہیں پوچھ سکتا، لیکن یہ گردان کے تحت آیا ہے لفظ۔ آپس میں پوچھا ان سب مردوں نے، آپس میں پوچھا آپ ایک مرد نے، آپس میں پوچھا آپ دو مردوں نے، آپس میں پوچھا آپ سب مردوں نے، آپس میں پوچھا میں ایک مرد نے، آپس میں پوچھا ہم سب مردوں نے۔ اس سے مؤنث تساءلت تساءلتا تساءلنا تساءلتی تساءلتما تساءلتن تساءلت تساءلنا، آپس میں پوچھا اس ایک عورت نے۔ اسی طرح مذکر کی طرح ترجمہ آپ اس کا کریں۔ اس سے فعل مضارع اس انداز میں ہوگا یتساءل یتساءلان یتساءلون تتساءل تتساءلان تتساءلون اتساءل نتساءل، آپس میں پوچھتا ہے وہ ایک مرد یا پوچھے گا، آپس میں پوچھتے ہیں وہ دو مرد یا پوچھیں گے، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ اسی طرح مؤنث پڑھ کے اس کا بھی ترجمہ کریں۔ اس سے امر آئے گا تساءل تساءلا تساءلوا تساءلی تساءلا تساءلنا، آپس میں پوچھو آپ ایک مرد، آپس میں پوچھو آپ دو مرد، آپس میں پوچھو آپ سب مرد، آپس میں پوچھو آپ ایک عورت، آپس میں پوچھو آپ دو عورتیں، آپس میں پوچھو آپ سب عورتیں۔ یہ آگے نہیں ہے لا تتساءل لا تتساءلا لا تتساءلوا لا تتساءلی لا تتساءلا لا تتساءلنا، ترجمہ ویسے ہی صرف شروع میں مت یا نا کا لفظ لگا دیں۔ اس میں فاعل متسائل متسائلان متسائلون متسائلۃ متسائلتان متسائلات، آپس میں پوچھنے والی ایک عورت، آپس میں پوچھنے والی دو عورتیں، آپس میں پوچھنے والی سب عورتیں، آپس میں پوچھنے والا ایک مرد، آپس میں پوچھنے والے دو مرد، آپس میں پوچھنے والے سب مرد، آپس میں پوچھنے والی ایک عورت، آپس میں پوچھنے والی دو عورتیں، آپس میں پوچھنے والی سب عورتیں۔ اس میں مفعول متساءل متساءلان متساءلون متساءلۃ متساءلتان متساءلات، آپس میں پوچھا ہوا ایک مرد، آپس میں پوچھے ہوئے دو مرد، آپس میں پوچھے ہوئے سب مرد، ایسے ہی مؤنث کا کریں۔ چھٹا ثلاثی مزید فی میں باب ہے افتعال۔ قرآن کریم میں باب افتعال کے 64 مادے، جن کا ٹوٹل استعمال 994 بار ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی دو حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں الف کا اور فا کے بعد تا کا اضافہ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے اختلف، اصل اس میں ہے خا لام فا، شروع میں حمزہ اور تا کا پھر خا کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ ماضی اختلف اختلفا اختلفوا اختلفت اختلفتما اختلفتم اختلفت اختلفنا، اختلاف کیا اس ایک مرد نے، اختلاف کیا ان دو مردوں نے، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ پھر مؤنث پڑھیں اختلفت، اور اس کا بھی ایسے ہی ترجمہ کریں۔ اس سے فعل مضارع ہوگا یختلف یختلفان یختلفون تختلف تختلفان تختلفون اختلف نختلف، اختلاف کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، آخر تک ایسے ہی ترجمہ کریں مؤنث کا بھی پڑھ کے۔ اس سے اس میں امر آئے گا اختلف، اس وزن پر اختلفا اختلفو اختلفی اختلفا اختلفنا،
اختلاف کرو آپ ایک مرد، اختلاف کرو آپ دو مرد، اختلاف کرو آپ سب مرد، اختلاف کرو آپ ایک عورت، اختلاف کرو آپ دو عورتیں، اختلاف کرو آپ سب عورتیں۔ نہیں، لا تختلف، لا تختلفا، لا تختلفوا، لا تختلفی، لا تختلفا، لا تختلفنا۔ بس امر کی طرح ترجمہ ہے، شروع میں نا کا اضافہ کر لیں۔ اس سے اس میں فاعل مختلف، مختلفان، مختلفون، مختلفۃ، مختلفتان، مختلفات، اختلاف کرنے والا ایک مرد آخر تک۔ پھر اس میں مفعول مختلف، اختلاف کیا ہوا ایک مرد۔ اس میں ساتواں باب ہے باب انفعال، اس میں بھی دو حرفوں کا اضافہ ہے، حمزہ کا اور حمزہ کے بعد نون کا، اور یہ 64 مادے ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں 994 بار ہوا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے اس کی مثال انقلب، انقلبا، انقلبوا، انقلبت، انقلبتما، انقلبتم، انقلبت، انقلبنا۔ پلٹا وہ ایک مرد، پلٹے وہ دو مرد، پلٹے وہ سب مرد، پلٹا آپ ایک مرد، پلٹے آپ دو مرد، پلٹے آپ سب مرد، پلٹا میں ایک مرد، پلٹے ہم سب مرد۔ اسی طرح مؤنث پڑھ کے ان کا ترجمہ کریں۔ فعل مضارع اس شکل میں ہوگا ینقلب، ینقلبان، ینقلبون، تنقلب، تنقلبان، تنقلبون، انقلب، ننقلب۔ ترجمہ آگے لکھا ہے، پلٹتا ہے وہ ایک مرد یا پلٹے گا۔ ایسے ہی مؤنث کو پڑھ کے ترجمہ کریں۔ اس سے امر بنے گا انقلب، انقلبا، انقلبوا، انقلبی، انقلبا، انقلبنا۔ پلٹو آپ ایک مرد، پلٹو آپ دو مرد۔ ایسے ہی نہیں پڑھے اور ترجمہ شروع میں پلٹو کے سے پہلے نا کا لفظ یا مد کا لفظ لگا لیں۔ اس میں فاعل اس شکل میں ہوگا منقلب، آخر تک پڑھیں، پلٹنے والا ایک مرد، اور اس میں مفعول منقلب، پلٹا ہوا ایک مرد، آخر تک ترجمہ پڑھ کے۔ اس سے 8واں ورب ثلاثی مزید فی میں وہ ہے استفعال، بس اس میں 3 حرفوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ٹوٹل 54 مادے ہیں جن کا استعمال قرآن میں 416 بار ہوا ہے۔ اس میں 3 حرفوں کا اضافہ ہوا ہے، شروع میں الف کا، پھر سین کا، پھر تا کا، یعنی الف سین تا شروع میں اضافہ کریں تو استفعال بنتا ہے۔ جیسے اس کا ایک آپ مشق کر لیں، استغفر، استغفر، استغفروا، استغفرت، استغفرتما، استغفرتم، استغفرت، استغفرنا۔ مغفرت مانگی اس ایک مرد نے، یا معافی مانگی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں، مؤنث بھی پڑھیں اور مؤنث کا بھی ترجمہ کریں۔ اس سے فعل مضارع یستغفر ہے، آخر تک پڑھ کے اس کا بھی ترجمہ کریں، مذکر کا بھی مؤنث کا بھی۔ امر ہے استغفر، آخر تک پڑھیں، معافی مانگو آپ ایک مرد، اور ترجمہ کریں۔ نہیں، لا تستغفر، مت معافی مانگو آپ ایک مرد، آخر تک پڑھ کے ترجمہ کریں۔ اس میں فاعل مستغفر، معافی مانگنے والا ایک مرد، آخر تک پڑھ کے اس کا بھی ترجمہ کریں۔ اس میں مفعول مستغفر، معافی مانگا ہوا ایک مرد، اسے بھی آخر تک پڑھ کر ترجمہ کریں۔ تو یہ ٹوٹل ثلاثی مزید کے 8 ابواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جن کا استعمال قرآن پاک میں 9000 کے لگ بھگ ہوا ہے، 8968 بار۔ تو یہ تھوڑا سا وقت دیں اور ان تمام گردانوں کو یاد کریں اور قرآن پاک میں دیکھ کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔